بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئینن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم دن ہے۔ 1 درجن مقدمات اور تنہا عمران خان کے کیسز فاسٹ ٹریک پہ، دھماکہ خیز خبروں کے امکانات موجود ہیں۔ ڈبل شاہ کے بعد نیکیوں کا بیپاری گرفتار ہو گیا۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہ بھی۔ شیر افضل مروت کا چیلنج، کہتے ہیں دیکھو اور انتظار کرو۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ آگاہی دوں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئینن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، ایک اہم دن آج اسلام آباد میں، انتہائی اہم دن ہے۔ سائفر کیس کا بھی مقدمہ سنا جانا ہے، اس میں بھی بات چیت ہوگی، ضمانت کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ پھر غیر شرعی وہ جو نکاح تھا، عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، اس کا بھی پڑھا ہے، آج اس کی سماعت بھی ہوگی۔ 10 دوسرے مقدمات ہیں جن کا 9 کی ضمانت جہاں کینسل، 10 میں کینسل ہوئی تھی، 9 میں جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا۔ کیا وہ آج سنایا جاتا ہے یا نہیں سنایا جاتا؟ اور جو 10واں مقدمہ ہے اس کے دلائل مکمل کیے جائیں گے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور بڑا اسپیشل عدالت میں بھی بڑی گہما گہمی ہوگی۔ اور کہا یہی جا رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کسی وقت بھی 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ دھماکہ خیز خبریں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے تمام مقدمات کو فاسٹ ٹریک پر لا کر جلد از جلد فیصلہ کرنے کا فیصلہ، یعنی جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کر لیا کہ اب بہت ہوگی، بس نپٹاؤ یہ نا۔ اب آپ غور کریں تو اتنے دنوں سے اٹک جیل میں، لہٰذا ان ضمانتوں کے کیس میں عمران خان صاحب کو نہ لایا جا سکا نہ وہ آ سکے، لہٰذا وہ ضمانت عدم پیروی پہ کینسل ہو گئی، ان کے وکلا نہتے رہ گئے۔ اور 2-3 جگہ تو انہوں نے ضمانت کینسل ہونے کے بعد پرسو بھی نہیں کیا وکلا نے۔ میں کہتا ہوں نادان دوست نادان وکلا، تو ان کے نادان وکلا ماشاءاللہ اسی طرح ہی ہے۔ جو سینئر ہیں وہ تو دائیں بائیں ہو گئے ہیں، پھوٹ پڑ گئی ٹیم میں، اور سب چونکہ کوئی کسی کی مانتا نہیں، تو نئے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، تو پھر وہ ٹی وی پروگراموں میں جاتے ہیں، اور پھر ٹی وی پروگراموں میں جو دیگا مجتی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس میں پھر جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے چیلنج بھی کر دیا کہ دیکھو اور انتظار کرو۔ وہ کیا، وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ لیکن پہلی بات تو یہی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اصل چیز جو ہے وہ عمران خان کی ہے۔ اب ہے کیا، جتنے ایم این اے تھے، ایم پی ایس تھے، اعلیٰ قائدین تھے، وہ سب دائیں بائیں ہو چکے، وہ مختلف پارٹیوں میں بھی جا چکے، چاہے ان پارٹیوں کا کوئی نام لیوا فی الحال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے الیکشن ہو ہی نہیں رہا، جبکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرائیں گے۔ لیکن معاملات جو ہیں عجیب و غریب ہیں۔ وہ جو ایک نئی پارٹی بنی تھی آئی پی پی، وہ بھی کوئی سرگرمی، لاہور میں کچھ جھنڈے لگائے گئے ہیں کیونکہ وہ تو مال خرچ کے لگا دیے گئے، لیکن باقی کوئی سرگرمی نہیں، کوئی جلسہ۔ پرویز خٹک صاحب نے جو جلسہ کیا وہ بھی 2-3 جلسے چھوٹے موٹے کیے، لیکن وہ بھی کوئی ایسے دھانسو جلسے نہیں تھے جس پہ کوئی سیاسی دنیا میں یا سیاسی میدان میں کوئی ہلچل پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ معاملات ہیں کہ عمران خان کے مقدمات جدھر جائیں گے ادھر ہی لوگوں کا رخ جائے گا، کیونکہ اصل دیکھ کر لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ معاملات تو گمبھیر ہیں، منجھار میں پھنسے ہوئے سارے معاملات، اور خاص طور پر 9 مئی والے معاملات جو ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ ہیں، اور اس میں معافی کی گنجائش نظر نہیں آ رہی، اور اس میں بہت سے لوگ ہیں، ایک لوگ نہیں ہیں، لیکن سب جتنے بھی ہیں وہ دیکھ یہی رہے کہ عمران خان کا کیا فیصلہ ہوگا، کہ ادھر سے کوئی رعایت ملی تو ادھر بھی رعایت مل جائے گی، نہیں تو پھر معاملات گڑبڑ۔ تو اب یہ معاملات جو ہیں یہ آج کے دن جو اسلام آباد میں منڈی لگے گی مقدمات کی، اور اس میں پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ شام تک آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن دن بڑا اہم ہے، اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ دن جو اہم ہے تو اس میں کون کون سے معاملات ہیں۔ سائفر کیس بھی ہے، غیر شرعی نکاح بھی ہے، اور دوسرے بھی معاملات ہیں، ضمانتوں کے کیس بھی ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات ایک اور بھی ہے کہ ان 10 کے 10 جو 10 ضمانتوں والے کیس، اگر ان سب میں ضمانت بھی ہو جائے تب بھی عمران خان صاحب واپس نہیں آتے باہر، یعنی رہائی نہیں ملنے کے چانس ان کے۔ ابھی
کیونکہ بہت سے اور مقدمات ہیں. کوئٹہ والا مقدمہ بھی موجود ہے, وہ جو قتل کے عبدالرزاق جو وکیل تھے ان کے قتل کی ایک مقدمہ ان پہ کیا ان کے بیٹے نے. بہرحال الزام ہے نا, وہ تو بات کی بات ہے, جو مقدمہ آمنے سامنے ہوگا, دلائل ہوں گے, پیشی ہوں گی, پھر دیکھی جائے گی. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ کیا عمران خان کو آج پٹیالہ جیل سے نکال کے ان کورٹس میں پیش بھی کیا جائے گا؟ کیا وہ سب جگہ جا بھی سکیں گے؟ نہیں, لگتا نہیں, کیونکہ سیکورٹی کا مسئلہ بڑا ہے اور معاملات جو ہیں وہ خاصے گمبھیر ہیں. بہرحال آج اہم دن ہے, اللہ خیر خیری سے گزارے, کوئی اچھی خبریں آئیں لوگوں کے لیے, کیونکہ سیاسی میدان تبھی جمے گا جب سارے جو ہے شیر کھول دیے جائیں گے. یعنی سب کو وہی وہ لیول پلے فیلڈ دی جائے گی اور سب کو ایک دوسرے پہ اعتراض ہے. صرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈنکا بجا رہی ہے, ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے کا پروگرام بنا رہی ہے, اور وہ جو مست ملنگ والی بات ہے کہ ان کا قائد آ رہا ہے اور جناب اب رنگ دیکھیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. 21 اکتوبر کی تیاریاں ہیں. کیوں؟ بہت سی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مختلف کارنر میٹنگ ہو رہی ہے, اجلاس ہو رہے ہیں. مریم نواز بڑی سرگرم ہے, قانونی طور پہ شہباز شریف جو ہیں قانونی مشیروں سے مل رہے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں, سب تیاریاں مکمل لگ رہی ہیں. لیکن پھر بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی بھی اندیشہ ہے. تاہم وہ جو میں نے خبر دی تھی آپ کو کہ اگر یہ دوست ممالک کی طرف سے ہو کے آئیں نواز شریف صاحب, تو پھر سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نال فرٹیج بٹنا دی جوڑی بن گئی, یعنی کام بن گیا. اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ اب مفاہمتی ہوگا, مزاحمتی فارمولہ نہیں, مزاحمتی نہیں, اب مفاہمتی ہوگا. تو اس معاملے پہ بھی بات کریں گے اگلے بلاگ میں کہ یہ کیا ہے مفاہمتی معاملہ اور یہ کہاں سے کہاں تک جائے گا, کیا رنگ لائے گا. لیکن فی الحال جو ہے وہ تیاریاں کر لی. اور ایک ان کے متوالے نے تو کمال کر دیا, انہیں لے کے اجلاس کیا, کارنر میٹنگ کہہ لیں, اجلاس کیا, جلسہ کہہ لیں چھوٹا سا, لیکن اس نے اعلان کیا کہ جو استقبال کے لیے قائد کے زیادہ سے زیادہ بندے لائے گا اسے 1 to 5 ڈھونڈا دیا جائے گا. یعنی اب لاٹری سسٹم بھی نکلے گی, باقاعدہ بولی لگے گی کہ بھائی لاؤ بندے, لاؤ انعام جناب, گل ہی کوئی نہیں, قائد کا استقبال کرو. تو اب دیکھیں تیاری, تو اس کا مطلب یہ کہ گہما گہمی تو شروع ہو گئی. تو یہ معاملات تو ہیں, لیکن ان تمام سنجیدہ اور سیریس معاملات میں ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جسے سن کے آپ بھی محظوظ ہوں گے. میں نے ایکسپریس میں یہ خبر پڑھی تو مجھے تو بڑا اچھی لگی, بڑا ہنسا میں, بڑا مزہ آیا کہ جناب ٹینشن کے دور میں یہ بھی کام ہو رہا ہے. اور یہ بڑا سستا سا سودا ہے کہ ڈبل شاہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, اور اس کے حوالے سے ڈبل شاہ کے حوالے سے لالا موسیٰ. تو لالا موسیٰ کے ساتھ ہی جناب پہلے گجرات, پھر لالا موسیٰ اگر لاہور سے چلے تو, اور اگر اسلام آباد سے آئیں تو پہلے لالا موسیٰ پھر گجرات. ابھی 10-15-20 منٹ کا فاصلہ, کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں. ڈبل شاہ صاحب جو تھے ان کا تعلق تھا لالا موسیٰ سے. انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار کیا اور ڈبل پیسے کر کے لوگوں کو دیے. بہت سے جو تھے تر گئے اور بہت سے مر گئے. یہ سارے کام اس میں ہوئے. ہم جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ بہت سے لوگوں کے پیسے ڈوب گئے, اور بہت سے لوگوں نے جیسے ڈبل ہوئے کہا بھی رکھو پھر تو کرو دوبارہ, یعنی لوٹا گھماؤ, یعنی پھر مزید ڈبل کر دو. وہ مارے گئے جس نے لالچ کی, جو لے کے نکل گیا وہ نکل گیا, اور انہی کی شہرت سے باقی لوگوں نے آگے پیسے جمع کرا دیے. تو اب ایک اور شخص پکڑا گیا, یہ ضلع گجرات میں پکڑا گیا, گلیانہ شاید تھانہ ہے, وہاں کی پولیس نے پکڑا ہے. یہ ذوالفقار نام ہے, ذوالفقار علی ان کا نام ہے. یہ کیا کر رہے تھے, انہی نے نیکیاں بیچنے کا بازار لگا دیا تھا. یعنی لگا نیکیوں کا بازار, آؤ لے جاؤ. 10 روپے میں 1 لاکھ نیکیاں دے رہے تھے. یہ میں ہر ریٹ کا الگ الگ نیکیاں تھی, لیکن میں آپ کو 2-3 صرف بتا رہا ہوں کہ کتنی دلچسپ صورتحال ہے. ہمارے تو ماشاءاللہ جو فراڈ ہو جائے جتنا مرضی کر لے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے سامنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کو فون آتے ہیں, ادھر پیسے جمع کرا دو, اس نمبر پہ یہ کر دو, وہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اس دور بڑے ہیں اسکیموں کے آتے ہیں, جیتو پاکستان کے بھی آتے ہیں کہ جناب آپ کی کار نکل آئی, جناب یہ کرو, کوئی نہیں پکڑتا. تو لہٰذا ہے کہ غریب آدمی جو تھا, یہ ذوالفقار غریب کیوں کہہ رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. 10 روپے میں جو 1 لاکھ نیکیاں دے رہا ہے اور رسید بھی کاٹ کے دے رہا ہے. تو اس کے پاس سے رسید بھی برآمد ہوئی ہے اور 500-600 روپے برآمد ہوئے. یعنی اس کی جیب میں جو رقم نکلی وہ 500-600 روپے نکلی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں غریب آدمی, لیکن وہ دیکھیں کتنا ذمہ دار ہے کہ وہ نیکیاں دے بھی رہا ہے 10 روپے میں 1 لاکھ اور رسید بھی کاٹ کے دے رہا ہے. تو رسید لے کے بھی جناب اس کو پکڑ لیا گیا کہ نہیں جی تو فراڈ کر رہا ہے. اب 10 روپے میں دے رہا ہے 1 لاکھ اور 100 روپے میں دے رہا ہے 1 کروڑ نیکیاں, اور 10,000 میں 1 کھرب نیکیاں دے رہا ہے. جیسے کتنا عظیم انسان ہے.
کہ اس مشکل وقت میں جہاں لوگ ایک دوسرے کی جان کو آئے ہوئے ہیں، جہاں مہنگائی نے گلا دبایا ہوا ہے، جہاں کوئی کسی کی فکر نہیں کر رہا، مالی دور میں اس دنیا کی جو رنگ ریلیوں میں لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ آگے سے آگے ایک دوسرے کو دھکا دے کے نکل رہے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے لوٹ مار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اس میں بھی ہمت نہیں کر رہے وہ مار کھا رہے ہیں، بھوکے بیٹھے گھر، وہاں وہ نیکیاں بانٹ رہا ہے، اگلے جہان کے سودے کر رہا ہے، اور کتنا سستا سودا کر رہا ہے کہ یعنی 10 روپے دے 1 لاکھ نیکی لے رہے ہیں، اور پھر وہ 10,000 میں 1 خرب نیکیاں بھی دے رہا ہے۔ لیکن پولیس نے جناب جفا مار لیا، گلیانہ تھانے والوں نے انہیں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان کو جناب مقدمہ کر دیا ان کے خلاف۔ اب ڈبل شاہ کے بعد یہ صاحب بھی پکڑے گئے، بیوپاری تھے نیکیوں کے لیے، بہرحال یہاں تو خیر کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اب شیر افضل صاحب کی جو چیلنج ہے، انہوں نے کہا انتظار کرو دیکھو، انہوں نے کہا جی میری جو ہے نا میں نے حتیٰ عزت کا دعویٰ کرنا ہے اور بہت سے صحافیوں کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، تو میری جو لیگل ٹیم ہے وہ میرے ساتھ ہے، 22 میرے وکیل ہیں اور میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں، میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، میری شخصیت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا میں نے صحافیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ جناب مدد کریں ان صحافیوں کی ٹھوکا پیٹی پہ، تاکہ ان کو جناب وکیل نہ ملے، اور پھر وکیل ملے تو انہیں پیسے خرچ کرنے پڑے، اچھا پیسے نہ بھی خرچ کرنے پڑے، مفت میں وکیل بھی مل جاتے ہیں، اگر مفت میں بھی مل جائے تو چکر و چکری یعنی ایک عدالت میں 2 عدالت میں کہتا ہے مزید مقدمات بھی کروں گا، توہین یہ جو ہے تک عزت کا دعویٰ اس کے علاوہ بھی کروں گا، اور پھر بھی جناب میں ان کو عدالت سے عدالت، عدالت سے عدالت، چکر پہ چکر لگا کے ان کو گھن چکر بنا دوں گا اور خود محظوظ ہوں گا۔ کیا شوق ہے جناب، آپ دیکھیں۔ انہوں نے کہا جناب بات ہی کوئی نہیں، یہ سارا کچھ ہوگا، اور اس میں میرے وکیل میری ٹیم میرے ساتھ موجود ہے اور میرا ساتھ دے۔ تو اب معاملات یہ گڑبڑ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا، دیکھو انتظار کرو کہ میں کر کیا رہا ہوں، کتنے مقدمے کر رہا ہوں، اور میں باقاعدہ لوگوں کے نام لے کے بھی کروں گا، کچھ لوگوں کو میں نے نام بھی ٹویٹ میں دیے ہیں اور کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ نہیں جی مجھے ایک گندا آدمی شو کر رہا ہے، لیکن اب وہ کیا کیا جائے، وہ جو ویڈیو چل رہی ہے جس میں سب سے پہلے مکہ وہی مارتے ہیں، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نہیں جی عفان اللہ خان نے پہلا مکہ مارا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال ویڈیو موجود ہے، عدالتوں میں جائیں گے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا، آنا جانا چکر، یہ اگر خود مفت کے وکیل ہیں تو صحافیوں کو بھی مفت کے وکیل ہیں، لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلے گا۔ اب یہ ہے یہ ساری دلچسپ باتیں، لیکن سنجیدہ بات ہے کہ اب کس حد تک گر گئے ہم میں، مطلب رواداری اور جو برداشت وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو بھی پاکستانی، میں کہتا ہوں پاکستانی بن جاؤ، جان دو غصہ، الیکشن کی باتیں کرو، سیاست کی باتیں کرو، منشور کی باتیں کرو، ترقی کی باتیں کرو، خوشحالی کی باتیں کرو، اور مل بیٹھنے کی باتیں کرو، تاکہ پاکستان میں استحکام آئے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔